اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ لیکن جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ بلغ ما انزل الیک، کہ رسول تبلیغ کر دو، اور وہ تبلیغ کیا تھی کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اور وہ کائنات کے مولا تھے، کرسچنس کے بھی مولا تھے، ہندوؤں کے بھی مولا تھے، سکھوں کے بھی مولا تھے، مجوسیوں کے بھی مولا تھے، غیر مسلموں کے بھی مولا تھے، ہر چرند پرند کے مولا تھے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کو وہی لقب دیا گیا۔ تو آج کا میرا پروگرام تھوڑا سا اگر لمبا ہو جائے تو آخر تک پروگرام کو دیکھیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا کہ اس میں ایک مباحثے کی صورت ہے تھوڑی سی۔ پھر میں نے ان کے حوالہ جات ان کو دیے، اور وہ بہت ہی نیک سیرت، خوش وقت اور سچے انسان تھے۔ اور پھر انہوں نے جو کچھ اپنے الفاظوں میں بتانا شروع کیا تو میں خود حیران رہ گیا کہ یہ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن افسوس۔ تو لہذا پروگرام آخر تک دیکھیے گا۔ خطبہ حجۃ الوداع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ 9 ذی الحج 10 ہجری 632 عیسوی کو میدان عرفات میں دیا گیا تھا۔ یہ انسانی حقوق کے عالمی منشور اور مکمل ضابطۂ حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطبے کے اہم نکات یاد رکھیے گا۔ حجۃ الوداع کے اوپر خانہ کعبہ میں انسانی مساوات کے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے۔ نمبر 2، جان و مال کی حرمت، تمہارے جان و مال اور عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جیسے آج کا یہ دن یوم النحر اور یہ مہینہ ذو الحجہ قابل احترام ہے۔ نمبر 3، کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ بھلائی اور نرمی کا معاملہ کرو، تم نے انہیں اللہ کی امان سے حاصل کیا ہے۔ خون بہا اور سود کا خاتمہ، کے زمانے جاہلیت کے تمام خون کے بدلے اور سودی کاروبار ختم کیے جاتے ہیں۔ باہمی اخوت، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مرضی کے بغیر اس کا مال لے۔ غلاموں کے حقوق، کہ اپنے ماتحتوں اور غلاموں کا خاص خیال رکھو، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ اور جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ نمبر 7، وراثت ہے، اللہ نے ہر حقدار کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے کوئی وارث کے لیے وصیت میں ناجائز تبدیلی نہ کرے۔ عظیم امانت میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے رسول کی سنت، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا بیان آگے بھی کیا جائے گا کہ اس آیت کی اتنی خوبی کے ساتھ تعریف کی گئی ہے کہ کہیں بھی یہ نہیں بتا سکتے ڈائریکٹ کہ میں کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب زندہ ہے، سنت کو بھی زندہ رہنا چاہیے تھا، اور وہ ہیں امام مہدی علیہ السلام کی شکل میں۔ اور سنت تو سب دیکھ ہی چکے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، تو کیا ان کی سنت پر عمل کیا گیا؟ کم حق کو مانا گیا، ان کی سنت کو نہیں مانا گیا۔ تو جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے اپنا خطبہ مکمل کرنے کے بعد حاضرین سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تب تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا، جی ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تمام زیر زبر پیش کی جو بھی مسائل تھے میں نے ان کے سامنے رکھ دیے۔ اب کیا مسئلہ تھا؟ تو میں نے پوچھا کہ فرمائیں گے کہ غدیر کا واقعہ بھی ہوا تھا؟ اگر ہوا تھا تو کب؟ جواب میں دیا کہ جی ہاں، واقعہ غدیر بالکل پیش آیا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور مسلمہ واقعہ ہے، جس پر امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے، اگرچہ اس کی تعبیر اور مفہوم میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ اختلاف تو پایا جائے گا۔ اسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مزید آپ سنتے جائیے۔
میں نے پوچھا یہ واقعہ کب آیا؟ فرمایا کہ یہ واقعہ 18 ذوالحج 10 ہجری مارچ 632 عیسوی کو پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری حج حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر مکہ سے مدینے واپس لوٹ رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم نامی ایک تالاب کے مقام پر یہ خطبہ دیا گیا۔ میں نے پوچھا اس خطبے کا نام کیا تھا؟ تو کہا گیا کہ اس میں بیان کردہ حدیث کو حدیث غدیر کہتے ہیں، کہ جس کا سب سے مشہور جملہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہاں کتنے صحابہ کرام موجود تھے؟ تو فرمانے لگے مختلف تاریخی روایات کے مطابق حج سے واپسی پر اس مقام پر موجود صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے لے کر 1,20,000 تک۔ اب علم حدیث کے مطابق اس واقعے کو براہ راست 110 سے زیادہ جلیل القدر صحابہ کرام نے روایت کیا، جس کی وجہ سے یہ حدیث متواتر کے درجے پر فائز ہے۔ 1 سے 1,20,000 صحابہ موجود تھے اور تواتر صرف 110 سے ہوا، باقی کہاں چلے گئے تھے؟ پوچھا کہ کیا کوئی آیت بھی نازل ہوئی تھی؟ جی ہاں، تفاسیر اور تاریخی کتب کے مطابق اس واقعے کے پس منظر میں قرآن مجید کی آیت کا ذکر ملتا ہے۔ آیت تبلیغ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، اور اگر یہ نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اور یہاں پہ یہ ایھا رسول کہہ کے خطاب کیا رسول کے نام سے، عہدے کے نام سے۔ تو یہ اب تک جو حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں بتائی تھیں، اسلام تو وہاں پہ مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن رسول نے ایسا کچھ نہیں بتایا، کیونکہ رسول وحی کے بغیر نہیں کچھ فرماتے۔ تشیع و مکتبہ فکر اور بعض سنی مفسرین کے مطابق آیت غدیر خم کے مقام پر خطبے سے بالکل پہلے نازل ہوئی تھی، جس میں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا حکم تھا۔ روایت کے مطابق آیت اکمال سورہ المائدہ آیت نمبر 3 کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ روایات کے مطابق خطبہ غدیر کے اختتام پر دین کی تکمیل کی یہ خوشخبری نازل ہوئی۔ سنیے گا میری بات کو، خوشخبری کہ کیوں یہ عید منائی جاتی ہے، کیوں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اب مکاتب فکر کا نقطۂ نظر مختصر فرق۔ اہل تشیع کا موقف اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بلا واسطہ خلیفہ جانشین اور امت کا پہلا امام مقرر فرمایا۔ ہمارے بھائیوں نے مولا کے مختلف معنی جو ہے نا بیان کر دیے ہیں، لیکن خلیفہ یا جانشین یا امت کا پہلا امام، ان تینوں میں سے کسی معنی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چلتے ہیں آگے۔ اہل سنت کا موقف۔ اس خطبے کا بنیادی مقصد حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت، محبت اور اعلیٰ مقام کو واضح کرنا تھا۔ اہل سنت کا موقف ہے کہ اس خطبے کا بنیادی مقصد حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت، محبت اور اعلیٰ مقام کو واضح کرنا تھا۔ اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ مقام، کیونکہ یمن کی مہم سے واپسی پر کچھ لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام سے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تو یہاں مولا کے مطلب دلی دوست اور مددگار اور محبوب کے ہیں۔ چلیں، مددگار کا تو نام لے لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ میں نے پوچھا پھر دین مکمل ہو گیا تو کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ دین کی تکمیل پر قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی تھی، جسے آیت اکمال دین کے کامل ہونے کی آیت کہا جاتا ہے۔ اس آیت کا متعلقہ حصہ اردو ترجمے کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس اعلان کے بعد کہا کہ میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی شکوک و شبہات کے اندر ہیں، حضرت علی سے نہیں ہے، ابھی دین پورا داخل نہیں ہوا ہے، ایمان پورا داخل نہیں ہوا تھا ان لوگوں کے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اہل تشیع کو حضرت علی سے کیا فائدہ، یہ کیوں منائے؟ اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا دل سے، تو وہ اگر کسی اور کو بھی کہہ دیتے من کن تو مولا ہو، جو بھی آگے بڑھا دیتے،
تو اہل تشیع اس کو بھی مانتے. انکار کی گنجائش نہیں ہے آیات کے سامنے. کوئی مین میں خیس میں نہیں نکالتا کہ یہ ایسے تھا، اس کے موقع پہ ہوا، اس کے موقع پہ ہوا. تو آپ نے رسول سے اس وقت پوچھ لینا تھا، رسول نے واضح کر کے بتایا تھا، اسی وجہ سے تو نہیں پوچھا گیا تھا. تاریخی تناظر میں اس آیت کے وقت نزول کے بارے میں مسلم مکاتب فکر میں دو آراء پائی جاتی ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو مخالفت ہو رہی ہے، جو دو آراء پائی جا رہی ہیں، اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب نے بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے، اور جو اسے دوست رکھے تو اس کو دوست رکھنا، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھنا. تو یہ دو آراء یعنی کہ دو اختلاف پیدا ہوئے. پہلا موقف اہل سنت کے مطابق یہ آیت 9 ذی الحج 10 ہجری کو عرفات کے دن حجۃ الوداع کے خطبے کے دوران نازل ہوئی تھی. کوئی ثبوت نہیں ہے. جب تمام مسلمان حج کے لیے جمع تھے اور دین کے بنیادی احکامات مکمل ہو چکے تھے حجۃ الوداع پہ، تو پھر اس وجہ سے اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ آج دین مکمل ہو گیا، جب یہ اعلان ہوا. دوسرا موقف اہل تشیع کے نزدیک یہ آیت حج سے واپسی پر 18 ذی الحج 10 ہجری کو غدیر خم کے میدان میں خطبہ قدیر اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی، جس سے دین کی نعمت تمام ہوئی. نعمتی رضیت لکم اسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمت مقرر کر دی. ہم نے کہا کہ ہم اس نعمت کے بقیے ادھیڑ دیں گے، مختلف اس کے معنی نکالیں گے، لیکن نہ جانشین نکالیں گے، نہ خلیفہ نکالیں گے، نہ امام نکالیں گے، دوست نکالیں گے. تو یہ دوست صرف آپ نے حضرت علی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے بھی کہا، رسول کے لیے بھی کہا، اور وہ تمہارا دوست ہے. کتنا بغض علی چھلک رہا ہے. تو دو آراء ہونی تھی نا. اس وقت بھی اگر کسی کو اعتراض تھا، آج تک چلا رہا ہے. پوچھا گیا کہ تو حضور اکرم کو اس لیے حکم خدا دیا گیا کہ اس اعلان کے بعد دین مکمل ہو گیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 کیا ہے؟ آپ جس آیت کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، جسے آیت تبلیغ کہا جاتا ہے. آیت تبلیغ کا متن اور ترجمہ کا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں. پورے رسالت کی جو حضور کریم کی 23 سالہ نبوت کے اندر معاملات تھے، جو کچھ بتایا تھا سب ضائع ہو رہے تھے کہ اگر نہیں بتایا تو کچھ بھی نہیں کیا. اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. آفاقی کتاب ہے، جو حکم ہے آج تک نافذ ہے، اور اللہ آج تک محفوظ رکھے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. میں نے کہا کہ اگر نہ کیا تو گویا کچھ نہیں کیا. اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس جملے کی تشریح میں مکاتب فکر کا تھوڑا اختلاف ہے، لیکن دونوں اس اہمیت پر متفق ہیں. اہل تشریح و مکتب فکر کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت اور ولایت علی کا اعلان دین کی بنیاد اور جڑ ہے. سمجھ میں آتی ہے یہ بات، لاجیکلی سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس چیز کو رسول اکرم کی نظر دیکھ رہی تھی، ان پہ یہ حجت اپنی تمام کرنی تھی کہ علی آپ سے لوگ اختلاف رکھیں گے، جنگیں کریں گے، آپ پہ سب و شتم کیا جائے گا. اس کے باوجود اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا دیا تاکہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو جائے کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے فتنہ کھڑے کرنے کے اندیشے سے اس کا اعلان نہ فرماتے تو پچھلے 23 سالہ محنت اور رسالت کا مقصد نامکمل رہ جاتا، اور اس اعلان کے بعد ہی دین مکمل ہوا. اہل سنت کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تاکید فرما رہا ہے کہ دین کا کوئی بھی حکم خواہ وہ کتنا ہی یا لوگوں کو ناگوار گزرے پہنچانا لازم ہے. یہ اللہ کو بھی اندازہ تھا، اور کسی ملامت گر کی پرواہ نہیں کرنا. اگر کوئی ایک حکم بھی چھپایا جائے تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوتا. بالکل درست فرمایا انہوں نے. لیکن وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس قرآن کی آیت کو، قرآن کے ترجمے کو، رسول کے سمجھانے کو، ہاتھوں پہ اٹھانے کو، اسی کو ہی نہیں مانے
تو اب ان لوگوں سے اختلاف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی میں انہوں نے جو ہے وہ کئی اعتراضات نکال لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بری طرح سے پھنسایا ہے. دشمنوں سے حفاظت کی ضمانت. آیت کا اگلا حصہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. یہاں پہ وہ بھی تھوڑا سا پہلو تہی کر گئے. روایت میں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اگر آپ نے اس تپتے ہوئے صحرا میں جلیل القدر صحابہ کو روک کر یہ اعلان کیا تو منافقین یا حاسدین کہیں دین میں فتنہ کھڑا نہ کر دیں. فتنے کا ڈر رہا تھا، ورنہ رسول کی سنت سے ہی تمام لوگ جو اس وقت موجود تھے اندازہ لگا لیتے کہ وہ علی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کی آیات جبکہ واضح طور پہ نازل ہو چکی تھیں. لیکن رسول نے دیکھا کہ نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، اور اللہ کی نظر میں پھر وہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں. اس پر اللہ نے وحی کے ذریعے واضح کیا کہ آپ کسی سے نہ ڈریں. اللہ خود آپ کو اور آپ کے مشن کی حفاظت فرمائے گا. میں نے پوچھا کہ خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ فرمایا خطبہ غدیر کے اختتام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ فضا میں بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. تو رسول تو پہلے بھی سب کے دوست تھے. حضرت علی سے بھی کوئی ایسی پرخاش نہیں تھی. ایسی پرخاش وہاں عربوں میں دشمنیاں چلتی رہتی تھیں. اس کے فوراً ممبر پر آ کر یہ تاریخی اور مشہور دعا فرمائی، اللہم بعلِ من والاہ وعاد من آداہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ. اے اللہ، اللہم، حضور فرما رہے ہیں، اس دعا سے ہی مطلب سمجھ جائیں، تمام کتب میں پائی جاتی ہے یہ بات کہ اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے عداوت دشمنی رکھ جو علی سے عداوت رکھے. یہ کیا صرف یمنیوں کے لیے کہہ دیا تھا جس نے جنگوں میں اتنے بڑے بڑے سرداروں کو ختم کر کے رکھ دیا تھا؟ یہ چند یمنی کیا تھے؟ کتنا ہی کند ذہن لوگ ہیں، یا جان بوجھ کر ابو جہل بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کی مدد فرما کہ جو علی کی مدد کرے، اور اسے رسوا کر جو علی کو تنہا چھوڑ دے یا اس کی رسوائی کا سبب بنے. اس دعا کے بعد تمام صحابہ کرام بشمول حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق نے آگے بڑھ کر مولا علی کو مبارکباد پیش کی تھی. مبارکباد کیوں پیش کی تھی؟ مبارکیں تو عید پہ دی جاتی ہیں. اتنے جلیل القدر صحابہ مبارک کس بات کی دے رہے ہیں؟ آخر وہ کچھ سمجھ چکے تھے نا. آج کہتے ہیں کہ یہ جو غدیر خم یا جشن ولایت علی آپ مناتے ہیں، تو یہ کہاں پر ہے؟ یہ تو جب مبارکباد دی، اس کا مقصد دین آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. اور اب میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں آج عید غدیر کی، کہ جس میں اللہ نے علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آج اعلان کر دو من کنت مولا ہو فعلی مولا، تاکہ قصہ تمام ہو اور دین کو مکمل کر دو. رسول دین کو نامکمل چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، لہٰذا دو ہی چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کی اطرت. عید غدیر آپ سب کو مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.